بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 27ویں پارے پر گفتگو ہوگی۔ سورہ ذاریات کا بقیہ حصہ سے لے کر سورہ حدید تک کی صورتیں ہیں، ان میں جو مضامین آئے ہیں اس پر بات کریں گے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ یہ آخرت والا گروپ ہے اور اس پارے میں سب مضامین آخرت کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ یہ وہ بڑے بڑے مضامین ہیں جو اس صورت کے اندر آئے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ دنیا میں جو قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ منہ بولتی شہادت ہیں کہ اس کائنات کا کوئی قادر مطلق ہے جو بندوں کو پکڑتا ہے، اور ظالموں کو ایک حد تک چھوٹ ملتی ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہوتا ہے تو ظالموں کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے کہ ایسے تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ ایک دن آئے گا جو انصاف کا دن ہوگا۔ آخرت کے لیے بھی بتایا گیا کہ اپنے آس پاس کی حسین جمیل خوبصورت دنیا پر نظر دوڑاؤ، وہاں بھی تمہیں آخرت کی شہادتیں ملیں گی۔ اور یہ سب ایک کانسٹنٹ ریمائنڈر ہیں کہ تم خدا کی طرف لوٹو، خدا کی طرف پلٹو۔ پھر آخرت کا جو مہیب دن ہوگا، جو ہولناک دن ہوگا، اس کا تذکرہ بار بار آیا ہے، اور وہ دن انسانوں کے لیے انتہائی پریشانی کا دن ہوگا، جس دن زمین و آسمان توڑ پھوڑ کر رکھ دیے جائیں گے، اور اس کے بعد قیامت کے دن جب کھڑا کیا جائے گا تو اس دن بھی بڑی پریشانی کا عالم ہوگا، سوائے اہل ایمان کے کہ انہیں اطمینان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ اللہ کا کلام قرآن ہے، اور جو بھی باتیں وہ کرتے ہیں وہ اپنے ہوائے نفس سے نہیں کرتے، بلکہ وحی کے ذریعے سے وہ تمہارے سامنے اپنی دعوت کو پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آئیڈیا آف گاڈ تمہارا خراب ہے، تم ہر نفع دینے والی چیز کے آگے جھک جاتے ہو، ہر وہ چیز جس سے تمہیں ڈر لگتا ہے جھک جاتے ہو۔ بہت سی چیزوں کے تم نے نام دے رکھے ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم اور تمہارے باپ نے بعض نام رکھ لیے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھو، وہی پوری زندگی پر کنٹرول کرتا ہے، وہی تمہیں ہنساتا ہے، وہی تمہیں رلاتا ہے، وہی تمہیں غنی کرتا ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور قوموں کے بعد قومیں آئیں، اور جب جب انہوں نے سرکشی کی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یہ سب آخرت کے لیے یاد دہانی ہے، اور جنت کے بہت ہی حسین مناظر اس پارے کے اندر آئے ہیں، سورہ طور میں بھی، سورہ رحمان میں بھی، سورہ واقعہ میں بھی، جس میں مومنین جس طرح سے خوش خرم ہوں گے اس کے بھی مناظر ہیں، اور جو مجرم ہوں گے، جو خدا کے ہاں سزا پائیں گے، ان کی حالت زار کا بھی تذکرہ آیا ہے، جس پر ہم تفصیل سے دیکھیں گے کی پر جب بات کریں گے۔ تو یہ اس پارے میں پائے جانے والے بڑے بڑے مضامین تھے۔ خواتین و حضرات، اب ہم بات کرتے ہیں ایک بہت ہی اہم موضوع پر، اور وہ ہے قرآن کو سمجھنے میں جمالیاتی ذوق، ایسٹھیٹکس کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے۔ ایک جمالیاتی حس ہے، ایک ذوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت فرمائی ہے۔ کچھ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور اسلام اسے عروج دیتا ہے، اسے ترقی دیتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات ایسٹھیٹک سینس کو بڑھاتی ہیں، انسان کے جمالیاتی ذوق کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ جو لوگ فطرت کے خلاف چلنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے اندر بھونڈا پن ہوتا ہے، ان کے اندر پھوڑ پن ہوتا ہے، ان کے اندر وہ نزاکت، وہ لطافت، وہ احساسات کی جو باریکیاں ہیں وہ نہیں پائی جاتی۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری فطرت کا حصہ ہے حسن، ہماری فطرت کی طلب ہے حسن، ہمارے اندر جمالیاتی ذوق کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔
اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان جمالیاتی ذوق کی تسکین کا سامان کیا گیا ہے۔ اس لیے آج کی پر ہم بات کریں گے ایسٹیٹک سینس پر یا جمالیاتی ذوق پر۔ دیکھیں کہ قرآن میں جمیل کا لفظ 8-9 مرتبہ آیا ہے، حسن، حسنا، اور اس سے ملتے جلتے اور بہت سے الفاظ جو اس لطافت احساس کو پیش کرتے ہوں قرآن نے استعمال کیا ہے۔ حسن کس کو کہتے ہیں، بیوٹی کس کو کہتے ہیں، اسے میجر نہیں کیا جا سکتا، اسے کسی ایک چیز میں آپ مقید نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات میں حسن پایا جاتا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے حسین مناظر پیش کیے ہیں، ہر جگہ آپ کو آرٹسٹری نظر آتی ہے، کاریگری نظر آتی ہے، حسن نظر آتا ہے، توازن نظر آتا ہے، موزونیت نظر آتی ہے۔ یہ پوری کائنات کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اسے آپ کسی خاص چیزیں میں مقید نہیں کر سکتے۔ بہت ہی ایکسپینسو آئیڈیا ہے، بہت وسیع آئیڈیا ہے، اور یہ ایک اینٹیٹی کا نام نہیں ہے بلکہ ایک صفت کا نام ہے، ایک وجود کا نام نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں جمال، جب ہم کہتے ہیں حسن، جب ہم کہتے ہیں محسن، جب ہم کہتے ہیں حسنا، یہ سب جو ہے ایک آئیڈیا ہے، کیریکٹرسٹک کی صفات ہیں۔ بیوٹی کس چیز کو کہتے ہیں؟ فلاسفرز کا کہنا ہے کہ حسن کا فیصلہ پہلے تو عقل کرتی ہے۔ جو چیز یہاں حسین لگے وہ حسین ہے، اس کے لیے بعض مرتبہ دلیل نہیں دی جا سکتی۔ آپ 2 عمارتوں کے بارے میں پوچھیں تو ایک آدمی بتائے گا کہ تاج محل کا جو حسن ہے وہ فلاں بلڈنگ کے اندر موجود نہیں ہے، یا یہ کہ میں پکنک کے لیے کشمیر بھی گیا، سوئٹزرلینڈ بھی گیا، لیکن یہاں جو حسن پایا جاتا ہے وہ حسن وہاں نہیں ہے۔ یہ عقل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے بیوٹی کیا ہے؟ ون وچ از بیوٹیفل ٹو سول، نفس کو اچھا لگے۔ لیکن نفس کو اچھا لگنے میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ نفس کے لیے بہت سے مرغوبات پیدا کیے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اور بہت سی چیزوں کا ذکر کیا۔ نفس کے لیے مزین کر دیا گیا، بیوٹیفائی کر دیا گیا، ڈیزائن کر دیا گیا اس کو۔ ان میں جائز حدود کیا ہیں قرآن وہ بتاتا ہے، اور جو جائز حدود کا پالن نہیں کرتے وہ جانوروں کی طرح ہر دائرے میں چرنے چگنے لگتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کا جو کرائٹیریا رکھا اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ چیزیں جو نفس کے لیے بھی اچھی لگیں، اور ون وچ از بیوٹیفل ٹو فیلنگس، اور احساسات۔ کسی اچھے آدمی سے ملاقات آپ کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے، آپ ایک اچھی اذان سنتے ہیں، آپ ایک اچھی قرأت سنتے ہیں، تو اس کے جو فیلنگس ہوتے ہیں، نغمہ گوئی، ترنم، شاعری، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، سننے اور دیکھنے اور ٹچ کرنے کے نتیجے میں ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جمالیاتی حس سے متعلق ہے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا امپیکٹ آف بیوٹی، اینی تھنگ وچ از بیوٹیفل از پلیجرس اینڈ لائکڈ، یعنی یہ ہے کہ جو چیز حسین ہوتی ہے وہ دل نشین ہوتی ہے، دل کے اندر وہ گھر کر لیتی ہے، اور اندر سے ایک مسرت پیدا ہوتی ہے، سرور پیدا ہوتا ہے، اور اس کا اثر کیف آگی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو چیز بیوٹیفل ہے، جو چیز اچھی ہے، وہ پلیجرس ہے، اور انسان اسے چاہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس اچھا گھر ہو، انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھا سا لباس پہنے، انسان چاہتا ہے کہ اچھا سا کھانا کھائے، انسان چاہتا ہے کہ اچھے مناظر دیکھے۔ یہ ساری چیزیں گویا کہ ان میں یہ رشتہ ہے کہ اچھی چیزیں دلوں کے اندر گھر کر لیتی ہیں۔ کاز اینڈ ایفیکٹ کا تعلق ہے۔ حسن، جمال، یہ کاز ہے، اور اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ طمانینت قلب ہے، روح کے اندر مسرت پیدا ہوتی ہے، طبیعت کے اندر جلا پیدا ہوتی ہے، فرحت پیدا ہوتی ہے، لطف آتا ہے، مسرت انسان کو ملتی ہے۔ تو کاز اینڈ ایفیکٹ کا رشتہ ہے۔ جو چیز بھی اچھی لگے گی، جو عمل اچھا لگے گا، جو بات اچھی لگے گی، جس کا بیہیویئر اچھا لگے گا، جو فلسفہ اچھا لگے گا، جو عمارت اچھی لگے گی، ان سب میں یہ اثر ہے کہ وہ کاز ہے، تو اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ اندر طمانینت قلب پیدا ہوتی ہے، روح کے اندر ایک حسین کیفیت پیدا ہوتی ہے۔
یہ ہے کاز اینڈ ایفیکٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا اس کا تذکرہ کیا ہے. آگے کی سلائیڈز میں ہم دیکھیں گے. اور قرآن اور اسلام کے نزدیک حسین شے ہی نیکی ہے، وہی اصل ورچو ہے، وہی اصل نور ہے. ظلم، گناہ، بدی یہ حسین چیزیں نہیں ہیں، اس کے اندر قبح ہے، قباحت ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ چیز جو تمہیں اچھا لگے وہی نیکی ہے. برائی کا معیار آپ نے بتایا کہ برائی کرتے ہوئے جو دل کے اندر برائی محسوس کرے، چبھن محسوس کرے، گھٹن محسوس کرے، وہی برائی ہے. اور برائی اپنے آپ میں ایک پنشمنٹ ہے، اپنے آپ میں ایک سزا ہے، اور نیکی اپنے آپ میں ایک جزا ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن جمالیات کا ایک پورا آئیڈیا دیتا ہے، اور اس پر ہم اور تفصیل سے قرآن کے حوالے سے بات کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ بتایا گیا کہ قرآن نے اس جمالیاتی ذوق کو کیسے بڑھایا ہے، کیسے اسے مہمیز کیا ہے. بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کے لیے کہا. انہوں نے بہت سے سوالات کیے، آخر میں کہا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے، اور کہا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین. سرور ملے دیکھنے والوں کو، اس کا رنگ ایسا ہو. تسر الناظرین کا مطلب ہے یعنی یہ کہ وہ اپیلنگ ٹو دا آئیز ہو. یہ جمالیات کی بات ہے، یہ ایستھیٹک سینس کی بات ہے کہ دو قسم کی گائے سامنے رکھی جائے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی گائے خوبصورت ہے، کس کا رنگ اچھا ہے. تسر الناظرین، نظروں کو سرور ملے، ایسی گائے تلاش کر کے لے آؤ اور ذبح کرو. کہا کہ بیوٹی از اپیلنگ. قرآن میں بتایا گیا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. جب تم مویشیوں کو اپنے گھر سے لے کر چلتے ہو صبح میں چرانے کے لیے، اس میں بھی ایک حسن ہے، اس میں ایک جمال ہے. اور جب تم لوٹا کر گھر لے آتے ہو تو اس وقت بھی جو ریوڑ لے کر آتے ہو اس میں تمہارے لیے ایک جمال ہے. یہاں جمال کہا، یہاں تسر الناظرین کہا، یعنی جو چیز جمیل ہے وہ حسین ہے اور نگاہوں کو اچھی لگتی ہے. جو چیز نگاہوں کو اچھی لگتی ہے اس کے اندر جمال پایا جاتا ہے. دیکھیے دونوں آیتوں میں آپ کس طرح کا ریلیشن شپ پاتے ہیں. پھر اس کے بعد پلیجرس ٹو دا آئیز، یعنی یہ ہے کہ اس میں آنکھوں کو ٹھنڈک ہو. کہا کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. جنت وہ جگہ ہے جہاں تمہاری خواہشات کی تکمیل ہوگی اور تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی. یہ ہے جمال، یہ ہے ایسٹھیٹک سینس، یہ ہے وہ طمانینت قلب، یہ ہے وہ روحانی سرور جس کی میں بات کر رہا ہوں. قرآن بتاتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی. ایسے مناظر وہاں ملیں گے. ایک لذت تو ہم صرف زبان کی جانتے ہیں، لیکن قرآن آنکھوں کی لذت بھی کہتا ہے. حسین و خوبصورت مناظر، دلربا مناظر، دل نشین مناظر، اور ایسے مناظر جسے دیکھ کر انسان خوش ہو جائے، اس کی روح کے اندر مسرت کی لہریں دوڑ پڑیں. یہ ہے جمالیات قرآن کا. کولنس ٹو دا آئیز، آنکھوں کی ٹھنڈک. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ کسی نفس نے دیکھا نہیں، کسی نے جانا نہیں، اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان وہاں کیا گیا ہے. بندے مومنین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، خوبصورت مناظر، خوبصورت گھر، خوبصورت بیویاں، اور بہت سی چیزوں کا ذکر آئے گا آگے کے سلائیڈ میں. یہ سب جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرآن کہتا ہے گاڈ از بیوٹیفل. یہ اسلامی تعلیمات میں بات ہمیں ملتی ہے اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ تعالیٰ بیوٹیفل ہے اور بیوٹی کو پسند کرتا ہے. تو اس کا اظہار بھی کیا ہے؟ پوری کائنات میں جمال آپ دیکھ سکتے ہیں، آرٹسٹری آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں، کاریگری دیکھ سکتے ہیں، فنکاری دیکھ سکتے ہیں. یہ اسلامی آئیڈیا آف بیوٹی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یونیورس از بیوٹیفل. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اطراف
بہت بہت بڑی کائنات بنائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اس نے جو زمین و آسمان پیدا کیے ہیں اس کی طرف نگاہ دوڑاؤ، کہیں خلل، کہیں فالٹ، کہیں بھدا پن، کہیں ایسٹیٹک سینس کو برا لگنے والا کوئی ایلیمنٹ، تمہارے ذوق جمال کی تسکین جس سے نہ ہوتی ہو تو بتاؤ، ایک ڈاٹ بتاؤ۔ نہیں، تمہاری نگاہیں تھک کر لوٹ آئیں گے، لیکن اس پوری کائنات کے حسن میں کوئی نقص تم فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ بہت بیوٹیفل، بہت حسین کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اسکائی از اسپارکلنگ، قرآن نے لفظ استعمال کیا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ میں جس کو ایسٹیٹک سینس کہہ رہا ہوں، میں جسے جمالیاتی حس کہہ رہا ہوں، جمالیاتی ذوق کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے قرآن نے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے۔ کہیں لفظ جمال آیا، کہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہیں آنکھوں کا سرور ہے، کہیں زینت ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یعنی دنیا سے جو آسمان نظر آتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بیوٹیفائی کر دیا تاروں کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بھی خوبصورت بنایا، کائنات کو خوبصورت بنایا، آسمان کو خوبصورت بنایا، اس زمین کو جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں اسے بھی بہت ہی بیوٹیفل، بہت ہی جمالیاتی ذوق کی تسکین کے سامان اللہ تعالیٰ نے جہاں بجا رکھ دیے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، یعنی طبیعت کی موزونیت، جو فطرت جس کا انٹیکٹ ہو، جس فطرت کے اندر کوئی ڈیمیج نہ آیا ہو، اس فطرت کے انٹیکٹنس کا نیچر سے جو آدمی قریب رہتا ہے وہ اس سرزمین میں پائے جانے والی چیزوں کو، پہاڑوں کو اور ہری بھری وادیوں کو، لہلاتی ہوئی کھیتیوں کو، گھنے گھنے باغات کو دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی پروپورشن کے ساتھ ہر چیز بنائی گئی ہے، ہر چیز ان پلیس ہے۔ ایوری کریچر از بیوٹیفل۔ کہا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، جو چیز اس نے بنائی موسٹ بیوٹیفل بنائی۔ حسن، احسن، حسنہ، حسنہ، یہ سب الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، پرندوں کو دیکھ لیں، چرندوں کو دیکھ لیں، انسانوں کو دیکھ لیں، اور اس زمین میں پائی جانے والی دیگر مخلوقات کو دیکھ لیں، انسان عش عش کرنے لگتا ہے اور اسے روحانی مسرت ملتی ہے، اس کے قلب کے اندر ایک وجد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جب ان خوبصورت چیزوں کو دیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ انسان کا ایکسٹیریئر بھی بیوٹیفل ہے، کائنات، آسمان، زمین، ہر مخلوق اور انسان۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، پھر اگین احسن کا لفظ استعمال ہوا۔ موسٹ پرفیکٹ شیپ، موسٹ پرفیکٹ پروپورشن، جسے گولڈن ریشیو کہتے ہیں، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اس کے سر کا سائز، اس کے ہاتھوں اور پیروں کا سائز، ہر چیز کا ایک پروپورشن ہے، ہر چیز کا ایک تناسب ہے، تو معلوم ہوا کہ انسان متناسب ہے، بہت خوبصورت ہے، حسین اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو یہ سب جمالیاتی ذوق سے متعلق ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس سلائیڈ میں دیکھیے مزید باتیں قرآن کی روشنی ہی سے، وہ یہ کہ مینس انٹیریئر ہیز ٹو بی بیوٹیفل۔ ظاہر تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا، لیکن باطن کو خوبصورت بناتے ہیں یا اسے انسان قبیح بنا لیتا ہے، اسے انسان ڈیمیج کرتا ہے، وہ اس پر منحصر ہے۔ قرآن نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عام طور پر لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ دیکھیں کہ کون بہترین عمل کرتا ہے۔ لیکن مولانا فاروق خان صاحب، ہم ان سے سوال کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جمالیاتی ذوق کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے۔ ان سے جواب لینے سے پہلے میں بتاؤں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ کس کا عمل حسین ہے،
ایک تو ظاہری حسن، ہم کپڑے وپڑے پہن کر ظاہری طور پر حسین نظر آتے ہیں، ایک ہمارا ہر عمل ہماری انٹیریئر کو، ہمارے اندر کی شخصیت کو، ہماری جو انویزیبل پرسنالٹی ہے اسے یا تو خوبصورت بناتا ہے یا بدنما بناتا ہے۔ تو عمل کے نتیجے میں وہ انر پرسنالٹی کو ہم کیسے شیپ دیتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو آئیے مولانا فاروق خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اسلام جمالیاتی ذوق سے متعلق کیا تعلیمات دیتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جمالیاتی حس کو اس نے بڑی اہمیت دی ہے، اور سچی بات یہ ہے کوئی چیز محض مادی فوائد اس سے وابستہ ہوں، مادی افادیت ہمارے پیش در ہو، تو پھر ہمارے فکر کا درجہ اونچا نہیں ہو سکتا۔ تو جمالیات کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بلکہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان میں اور حیوان میں بنیادی فرق یہ ہے، حیوانات کے اندر جمالیاتی حس اس کا ایک طرح سے فقدان ہے۔ قرآن نے یہاں تک کیا ہے کہ جمال کو بنیاد بنا دیا ہے، عقیدے کی بنیاد بنا دیا ہے، آخرت کی بنیاد بنا دیا ہے۔ مثلا فرمایا گیا ہے صورکم فحسن صورکم وإلیہ المصیر، کہ خدا نے تمہاری صورت گری کی تو کتنی اچھی، کتنی حسین صورت گری کی، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف تمہیں پہنچنا ہے، اسی کے پاس لوٹنا ہے، پہنچنا ہے۔ یہ صورت گری جو کی، تو صورت گری محض صورت گری نہیں کی، بلکہ بہترین و حسین صورت گری کی۔ اس میں اشارہ اس بات کا ہے کہ تمہاری زندگی کی غرض و غائب جو ہے، تمہاری زندگی کا سفر جو ہے، اس سفر کی جو منزل ہے وہ بھی حسن جمال سے خالی نہیں ہے۔ تمہاری صورت گری کی کتنی بہترین صورت گری کی، تمہاری زندگی کا جو انجام رکھا وہ بھی کتنا خوبصورت انجام ہے کہ جس کا عام طور پر تصور نہیں کر سکتے۔ وإلیہ المصیر، اسی کی طرف تمہیں پہنچنا ہے، وہ ہے تمہاری منزل، تمہاری سفر حیات کی اصل منزل جو ہے خدا خود ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، کہ خدائی جو ہے اجر ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے، ہمارے انجام کو اپنی ذات سے تعبیر کر رہا ہے۔ اس سے بڑی عنایت اور رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ فرمایا صورکم فاحسن صورکم، یہ جو صورت گری کی اور اس میں حسن جمال کا خیال رکھا، اس میں دلیل پوشیدہ ہے کہ تمہارا انجام، تمہاری غرض غائب زندگی کی اختتام، تمہارے سفر حیات کی منزل جو ہے وہ بھی کتنی خوشتر ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ کہا گیا ہے وما جعلت فی الارض زینۃ لہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، عجیب و غریب آیت ہے۔ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے اس میں یہ فائدے ہیں، تمہارے جانوروں کے لیے فائدے اس میں ہے، تمہارے لیے اس میں سکون ہے، بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ آیت جو ہے سراپا جمالیاتی ہے۔ وما جعلت فی الارض زینۃ، جو کچھ زمین میں رکھا ہے وہ باعث زینت ہے، زمین کے لیے زینت ہے۔ عجیب و غریب بات کہی گئی ہے کہ زمین میں جو کچھ آپ پاتے ہیں، سبزہ زار ہے، کوہسار ہیں، برفیلی چوٹیاں ہیں پہاڑوں کی، بہتے ہوئے دریا ہیں، درخت، ساری چیزیں جو ہیں یہ زمین کے لیے زینت ہے۔ اور جو ضروریات پوری ہوتی ہیں تو الگ ضمنی ہیں، جو ہماری مادی ضروریات پوری ہوتی ہیں، لیکن ایک خاص بات ہے کہی گئی ہے کہ کہا کہ زینت ہے ان کے لیے، رونق ہے ان کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ زینت اور خوبصورتی جو ہے یہ بھی ایک ضرورت ہے
اس کی بھی افادیت ہے. جس طرح سے کھانا پانی اس سے پیٹ بھرتا ہے، پیاس بجھتی ہے، لیکن کیفیت بھی ایک چیز ہے. تو کہا گیا کہ زمین میں جو کچھ رکھا ہم نے وہ باعث زینت ہے. زمین میں تمہیں بسایا، اس زمین میں تمہیں جگہ دی، لیکن جگہ دینے سے پہلے اس جگہ کو خوبصورت اور خوبصورت بنایا. جس زمین میں انسانوں تمہیں رکھا اس زمین کو خوبصورت بنایا. تو کیا وہ چاہے گا کہ مسکن تو عمدہ ہو، خوبصورت ہو، لیکن اس میں بسنے والا رہنے والا خوبصورت نہ ہو؟ الٹی بات ہو جائے گی. جب مسکن اس کا جائے قیام اتنا خوبصورت تک کیا گیا ہے تو اسے بھی کتنا خوبصورت ہونا چاہیے. اسی لیے فرمائی لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے بہتر کون ہے. زمین کی خوبصورتی، ہمارے قیامگاہ کی خوبصورتی یہ تقاضا کرتی ہے، متقاضی ہے اس بات کی کہ ہمارے اندر بھی خوبصورتی ہو. کون سی خوبصورتی مطلوب ہے؟ عمل کی، اخلاق کی. حسن خوبصورتی اپنی جو انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اخلاق کا صورت اختیار کر لیتی. یعنی جب زمین خوبصورت ہے، جائے قرار جائے قیام خوبصورت ہے، تو اس میں قیام کرنے والوں کو تو بدرجہ اولا خوبصورت ہونا چاہیے. اور یہ خوبصورتی آتی ہے عمل سے، اخلاق سے. انہیں وہ اپنے اخلاق سے کے لحاظ سے، اپنے اعمال کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے اس خوبصورتی کا مظاہرہ کریں. وہ حسن ظاہر ہو ان سے کہ سارے حسن اس کے آگے چھوٹے ہو جائیں، خم ہیں ان کے آگے. اس خوبصورتی، اس حسن کے آگے سارے حسن جو ہیں فروتر کمتر ثابت ہو. تو فرمایا گیا کہ زمین کو بنایا خوبصورت، یہاں کی ساری چیزیں اس کی خوبصورتی معاون ہوتی ہیں. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ زمین ہی نہیں، اس میں رہنے والے بھی خوبصورت ہو کر دکھائیں، اپنے کردار و اعمال کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے اس خوبصورتی کا، اس حسن کا مظاہرہ کریں کہ آسمان کے تارے بھی شرما جائیں اور ساری خوبصورتی، اس خوبصورت مناظر جو ہے اس کے آگے سجدہ کرنے لگیں، سر اپنا خم کر دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ناظرین، آپ نے سنا مولانا سے، مولانا کا یہ خاص سبجیکٹ ہے. جن لوگوں نے مولانا کو پڑھا ہو وہ جانتے ہیں کہ بہت سی احادیث کی تشریح میں بھی انہوں نے جاں بجا جمالیاتی ذوق کا تذکرہ کیا ہے. وہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول تعلیم دیتے ہیں کہ وہ جمالیاتی لحاظ سے بلند اٹھیں، ان کے اندر نفاست ہو، ان کے اندر حسن کی تمیز ہو، بھلے اور برے کو پہچانتے ہوں، ان کا ہر عمل بیوٹیفل ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کلین لائف ہیئر، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں جمالیاتی ذوق، اس کے مطابق فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ایک حسین، ایک خوبصورت زندگی عطا کرے گا. اور آخرت کے بارے میں کہا بیوٹیفل ریوارڈ دیر، آخرت میں بھی وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تم نے کیا ہے اس کے مطابق عمل کا جو بدلہ ملے گا وہ حسین ہوگا، بیوٹیفل بدلہ ملے گا. تو اس طرح سے میں نے قرآنی آیات کے حوالے سے بتایا کہ کس طرح سے اس ایسٹیٹک سینس کو اسلام ڈیولپ کرتا ہے اور ہر پہلو سے ڈیولپ کرتا ہے. اگلے سلائیڈ میں مزید کچھ اور باتیں ہم دیکھتے ہیں. اس سلائیڈ میں دیکھیے کہ جمالیاتی ذوق، جمالیاتی حس اور ایسٹیٹک سینس کو ڈیولپ کرنے کے سلسلے میں قرآن نے جو مناظر پیش کی ہیں ان میں سے جنت کے مناظر ہیں. اور جس پارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہاں آپ کئی جگہ ان مناظر کو دیکھ سکتے ہیں. سورہ طور میں دیکھ سکتے ہیں، سورہ رحمان میں دیکھ سکتے ہیں، سورہ واقعہ میں دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت مناظر پیش کیے گئے ہیں. سینس آف ڈائننگ، آپس میں مل جل کر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، ان میں بھی ایک جمالیاتی ذوق ہے. پھر اس کے بعد دوستوں کی مجلس سجی ہوئی ہے، دلوں میں کوئی
ایک دوسرے کے خلاف کدورت نہیں ہے، پاک صاف دل ہیں، ایک دوسرے سے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، اور بچوں سے ملاقات ہوگی، کتنا وہ حسین وقت ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے بچے کسی وجہ سے تمہارے درجے پر نہ پہنچیں عمل میں، تو ان سے ملاقات کے لیے تمہیں نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دے گا، تمہارے پاس انہیں پہنچا دے گا۔ اسی طرح سے سورہ رحمان میں بتایا گیا کہ کس طرح سے گشنگ واٹرز ہوں گے، کس طرح سے پانیوں کی نہریں جاری ہوں گی، اور ایک سے ایک پھل وہاں کھانے کو ملیں گے، اور شیڈز ہوں گے، پیٹیوز ہوں گے، یعنی یہ ہے کہ باغات میں ایسے ہوں گے کہ نہ ہی پوری طرح سے چھاؤں اور نہ ہی پوری طرح سے دھوپ، بلکہ دونوں کا ملا جلا ایک کمبینیشن ہوگا۔ اور بہترین فرنیچر کا ذکر ہے، بہترین کراکریز کا ذکر ہے، بہترین ایمبینس کا ذکر ہے، بہترین پارٹنرز کا ذکر ہے، بہترین سرونٹس کا ذکر ہے، بہترین فوڈز کا ذکر ہے۔ یہ سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اسلام ہمارے سامنے وہ ذوق کی تسکین کے لیے اور طمانینت قلب کے لیے اور سرور کے لیے اور مسرت کے لیے، خوشی کے لیے جمالیات کے کتنے پہلو ہیں جو اس دنیا میں بھی اس نے رکھے اور آخرت میں بھی اس نے اس کے وعدے کیے ہیں۔ اس سلائیڈ میں دیکھیے خواتین و حضرات کہ اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، ہر ایک میں حسن ہے، ہر ایک میں جمال ہے، ہر ایک میں بیوٹی ہے، ہر ایک میں ایک ایسٹیٹک سینس ہے۔ توحید، جو بندہ توحید کو مان لیتا ہے، وعباد الرحمن، سورہ فرقان میں بتایا گیا جب وہ زمین میں چلتے ہیں تو بتایا گیا کہ یمشون علی الارض ہونا، اکڑ نہیں ہے، غرور نہیں ہے، بھدا پن نہیں ہے، ان کی چال چلن میں ایک ڈیسنسی پاؤ گے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو مغلظات نہیں ہیں ان کی زبان پر، درستگی نہیں ہے ان کی زبان پر، قول لین ہے، بہترین بات وہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز، اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی طرح سے روزہ انسان کے اندر کو خوبصورت بناتا ہے، انسان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ، انفاق، انسان کے مال کا اگر ہم کبھی اسکیننگ لینے کے لائق ہو جائیں تو جس نے انفاق کیا اس کے اسکیننگ کی رپورٹ دیکھیے تو اس کا مال خوبصورت نظر آئے گا۔ جس نے خدا کے راستے میں خرچ نہیں کیا اس کے مال کی اگر اسکین رپورٹ دیکھیں گے تو اس میں حسد ہے، بغض ہے، اور دنیا کی محبت ہے، اور چوری ہے، اور نہ جانے کیا کیا داغ دھبے ملیں گے اس کے مال کے اندر۔ تو ان دھبوں کو مٹانے، داغ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظم، انفاق کا نظم رکھا، اس سے کہ مال خوبصورت ہو جاتا ہے، زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، رویہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ حج سے انسان جب لوٹتا ہے تو گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ ہے، بچہ تو دلوں کو موہ لیتا ہے، بچہ خوبصورت ہوتا ہے، بچہ دل نشین ہوتا ہے۔ حج سے لوٹنے کے بعد انسان کے اندر وہ جمال پیدا ہو جاتا ہے، بچوں کی سی معصومیت پیدا ہو جانی چاہیے۔ تو 5 عبادتوں میں آپ یہ سینس دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام نے جو اور تعلیمات دی ان میں آل ٹائپس آف قرآنک کمیونیکیشن از ڈگنیفائڈ اینڈ کلین۔ قرآن میں بتایا گیا کہ مومنین قول طیب، اچھی بات کرتے ہیں، قولا معروفا، جب بات کرتے ہیں تو معروف بات کرتے ہیں، قولا لینا، نرم گفتگو کرتے ہیں، قولا سدیدا، سچی بات، ڈھنگ کی بات کرتے ہیں۔ اسلام کا پورا کمیونیکیشن بیوٹیفل ہے، اگر ہم اس کا پالن نہیں کرتے تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ بات کرو تو خوبصورت، عبادت کرو تو خوبصورت۔ پھر بتایا کہ سوشل ٹیچنگز آف ایسٹیٹکس، کسی کے گھر کے پاس جائیں تو منع کیا گیا کہ جھانکنے لگیں، کنارے کھڑے ہو کر آپ بیل ماریں، آپ سلام کریں۔ گھر میں بندہ اپنی مرضی سے ہے، جب آپ آئے ہیں تو اسے اپنے آپ کو جمیل بنانے کا موقع دیں، کپڑا ٹھیک سے پہن لے، اپنے فرنیچر کو تھوڑا سا ٹھیک کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اندر جائیں تو آپ کی آنکھوں کو چبھن ہو اور اسے بھی دل کے اندر بار خاطر ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب ٹیچنگ سماج کے اندر جو اسلام رائج کرتا ہے وہ بیوٹیفل ہیں۔ سیکس کے سلسلے میں اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں، نگاہوں کو نیچے رکھنا، یہ بھی پاک صاف رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ زینت عورت کرے لیکن وہ کچھ ہی لوگوں کے لیے ہے، زینت کو لوگوں کے سامنے دکھانا نہیں ہے،
وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے کہ سج دھج کر عورت ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہے اور معاشرے میں سب کو نظارے کی دعوت دیتی پھرے۔ اسلام کا طریقہ حسین طریقہ ہے، اور یہ کہاں کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ بھی حسن ہے، یہ بھی ایک جمیل پہلو ہے زندگی کا۔ نکاح کریں، اس میں بھی جمال ہے، سپریشن ہو تو اس میں بھی جمال کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول کو فرمایا گیا کہ جو آپ کے ساتھ لڑنے بھیڑنے آتے ہیں ان کے لیے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، جمیل طریقے سے خوبصورت طریقے سے آپ ان سے دور ہو جائیے، کنارہ کش ہو جائیے۔ تو دوری اختیار کرنا ہو تب بھی خوبصورتی، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور سیکسول ہیبٹس، اس کو بھی کلین رکھنے کی تعلیم دی گئی، تو زندگی کا ہر پہلو کلین ہو جائے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اب ہم اپنے آخری سلائیڈ پر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہاؤ اباؤٹ یور ایسٹیٹک سینس، آپ کا جمالیاتی ذوق کیسا ہے، آپ اس کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں۔ نمبر 2، ڈو یو کانشیسلی بیوٹیفائی ایوری ایکٹ آف یورس، جو کچھ آپ کرتے ہیں کیا حسین طریقے سے کرتے ہیں، لباس ہو، بات چیت ہو، دوستی ہو، ناراضگی ہو، کھانا پانی ہو، عبادتیں ہوں، گھر آپ کا، ماحول آپ کا، آپ کی تجارت، آپ کا لین دین، کیا ہر چیز میں آپ کانشیسلی حسن کا خیال رکھتے ہیں؟ Is your house an embodiment of aesthetics؟ کیا آپ کا گھر اگر کوئی داخل ہو تو دیکھ سکتا ہے کہ آپ کے اندر جمالیاتی حس ہے، جمالیاتی ذوق ہے؟ یہ پیسوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس میں کس قرینے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، یہ ہے کوشچن۔ خواتین و حضرات، اس پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جمالیاتی حس کو بڑھانے، جمالیاتی ذوق کے تسکین کا جو سامان کیا ہے، ان سب سے محظوظ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔